محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، اس کے اندر انسان کے لیے بہت ساری فائدے کی چیزیں رکھی۔ یہ مال و دولت، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے، اور اس خالق نے اس سے متعلق فرمایا کہ یہ دنیا حقیر ہے، یہ بیکار ہے، متاع قلیل، یہ بہت ہی، اس کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، یہ بہت تھوڑی چیز ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اس دنیا کی حیثیت۔ اور یہ دنیا، یہ دولت، یہ پیسہ، یہ روپیہ، یہ سونا، یہ چاندی، یہ سب کچھ، درہم و دینار، پاؤنڈ و ڈالر، یہ سب کچھ یہ بے وفا ہے، اس میں وفا نہیں ہے۔ لیکن آج کے انسان کی محنت، آج کے انسان کی مشقت، آج کے انسان کی کوشش، صبح سے شام اور شام سے صبح تک یہ پیسہ اکٹھا کرنے والی مشین بن چکا ہے۔ آج ہر انسان کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ میں زیادہ پیسے اکٹھے کر لوں، اپنی جان کو کھپا رہا ہے، تنگی جھیل رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، کئی گھنٹے مسلسل، صرف 8 گھنٹے نہیں، 12 اور 14 گھنٹے ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، کئی جگہ پہ 16 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اپنا سکون، اپنا چین، سب کچھ اس روپیے اور پیسے کو کمانے کے لیے برباد کیا ہوا ہے۔ گھر میں اپنی والدہ کے ساتھ 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ایک پیسے کی وجہ سے وہ کتنے گھنٹے اپنی ڈیوٹی پر لگا رہتا ہے۔ اور یہ روپیہ، پیسہ، یہ دنیا کی دولت، یہ بالکل فانی چیز ہے، اور اس میں ذرا بھی وفا نہیں ہے۔ حضرت جریر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کے زمانے میں ایک آدمی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میری اصلاح ہو۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اجازت عطا فرمائی، تو وہ آدمی حضرت سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ رہنے لگ گیا۔ تو کچھ دن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اس آدمی کو ساتھ لے کر چلے، اور آپ نے ساتھ کھانا بھی اٹھا لیا۔ چلتے چلتے دور نکل گئے، اور جس وقت بھوک زیادہ لگی تو آپ نے اس آدمی کو، جو اصلاح کی خاطر آیا ہوا تھا، جس کا مقصود تھا کہ میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں رہ کر اپنی اصلاح کرواتا ہوں، اس سے فرمایا کہ روٹی لاؤ۔ وہ جو کھانا اٹھایا ہوا تھا، اس نے دسترخوان بچھایا، اس میں سے 3 روٹیاں تھیں۔ آپ نے ایک روٹی اسی کو دے دی اور ایک اپنے لیے خود آپ علیہ السلام نے تناول فرمائی۔ اب جب ایک روٹی کھا لی تو ایک روٹی بچ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اٹھے، تھوڑی دور جا کر چشمے سے پانی پیا، اور واپس آ کر دیکھا تو وہ تیسری روٹی ختم، وہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ روٹی کس نے کھائی، کہاں گئی؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، حضرت مجھے پتہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کے بندے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، یہ آپ کے سامنے پڑی ہوئی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہتا جی مجھے نہیں معلوم۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آؤ اچھا چلتے ہیں، چلیں۔ کچھ دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک ہرنی، اس کے ساتھ 2 اس کے ہرن کے بچے سامنے آ گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا کہ یہ اس میں سے کون سا پسند کرتے ہو کھانے کے لیے؟ تو اس نے بڑے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہرنی کے اس بچے کو، یعنی ہرن کو بلایا، وہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا۔ حضرت نے اسے لیٹنے کا اشارہ کیا تو وہ ہرن ایک جانور ہونے کے باوجود اللہ کے پیغمبر کی ایسی تابعداری کر رہا ہے کہ وہ بچھ گیا، لیٹ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کیا،
ذبح کرنے کے بعد اسے پکایا گیا اور پھر کھا لیا۔ کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی ہڈیاں اکٹھی کروائی اس آدمی سے، اور آپ نے اس ہڈیوں پر پھونک ماری تو وہ دوبارہ ہرن زندہ ہو کر اپنی ماں کی طرف دوڑ گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آدمی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اللہ کے بندے، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے تجھے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، اب تو یہ بتا کہ وہ جو تیسری روٹی تھی وہ کس نے کھائی اور وہ کہاں گئی؟ اس آدمی کو قسم ہونے کے باوجود بھی اس نے کہا جی مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تجھے معلوم نہیں تو وہ چلتے ہیں۔ چلتے چلتے آگے ایک ندی آئی ہے، اس ندی کو پار کرنے کے لیے نہ تو کوئی کشتی نہ پل۔ سیدنا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ادھر آؤ، مجھے ہاتھ دو۔ اس نے اپنا ہاتھ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیا، پیغمبر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اللہ کا نام لے کر اس ندی میں چلے گئے، اور اس پانی کے اوپر چلتے ہوئے چلتے چلتے پوری ندی کو پار کر دیا۔ اور پھر آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ کے بندے، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے تجھے اتنی بڑی نشانی دکھائی کہ تو پانی کے اوپر چلتا ہوا اس ندی کو پار کر رہا ہے، اب تو بتا کہ وہ جو تیسری روٹی تھی وہ کہاں چلی گئی؟ تو اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ٹھیک ہے چلیں۔ آگے چلے، آگے جا کر آپ نے فرمایا کہ مٹی ادھر اکٹھی کر۔ اس نے مٹی اکٹھی کی، آپ نے فرمایا اور لے آ، اور لے کر آ، ڈھیر لگا دیا مٹی کا۔ تو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مٹی کے اوپر پھونک ماری تو وہ مٹی سونا بن گئی۔ آپ نے فرمایا یہ سونے کے 3 ٹکڑے کرو، جتنا بھی سونا ہے یہ سارے کا سارا ڈھیر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ اس آدمی نے اس کے 3 حصے کر دیے۔ حضرت نے فرمایا ایک حصہ تیرا، ایک حصہ میرا، اور یہ تیسرا حصہ رکھ لے وہ جو ہمارا مہمان جس نے کھانا کھایا ہماری روٹی کھا گیا ہے، وہ کبھی تو واپس پلٹے گا، پھر اس کو یہ حصہ دے دیں گے، یہ اس کا حصہ ہوگا۔ تو یہ آدمی چیخ کر کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم وہ روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پہلے تجھ سے پوچھا گیا کیوں نہیں بتایا؟ خاموش ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو میرے والا حصہ ہے سونے کا یہ بھی تو لے لے، اور وہ تیسرا حصہ بھی تو لے لے، سارا سونا تیرا، لیکن سن لے تجھے اصلاح کی کوئی فکر نہیں، تجھے مال کی فکر ہے، تو یہ مال تیرا ہو گیا۔ اللہ کے نبی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اپنے سونے کی حفاظت میں کہ اس سونے کا کیا کروں، اسے گھر کیسے منتقل کروں۔ اس زمانے میں گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، تو یہ پریشان حال کہ یہ اتنا سارا سونا اگر میں اسی طرح لے کر گیا سب کے سامنے تو لوگ پھر مجھے ماریں گے، مجھ سے چھین لیں گے، تو اسے چھپا کر کیسے لے جاؤں؟ اتنی زیادہ تو میں اٹھا بھی نہیں سکتا، اگر آدھا ایک حصہ اٹھا کر لے جاتا ہوں تو باقی والا پیچھے کوئی اور نہ اٹھا کر لے جائے۔ اس کشمکش میں بیٹھا ہوا ہے کہ 2 آدمی سامنے سے نظر آئے، اور آتے ہی اس کے ساتھ لڑنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سونا ہمارا ہے، ہم لیں گے۔ اس آدمی نے کہا بھائی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ 3 حصے ہیں، ایک ایک حصہ سب لے لیتے ہیں۔ وہ خوش ہو گئے، ٹھیک ہے سب ایک ایک حصہ لے لیتے ہیں۔ اب ان 2 میں سے ایک نے کہا کھانے کی ضرورت ہے، کھانا لے آئیں، تو وہ کھانے کے لیے خود ہی چلا گیا کہ میں کھانا لے کر آتا ہوں، آپ ادھر انتظار کرو۔ اب جاتے ہوئے اس کے دل میں بات آئی کہ کھانے میں زہر ملا دوں گا، یہ دونوں کھانا کھا کر مر جائیں گے، سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اس نے کھانا خریدا، اس میں زہر ملایا، اور کھانا لے کر جب واپس آ رہا ہے تو آگے جو 2 ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان دونوں کے دل میں آئی کہ جو آ رہا ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں،
اور یہ عشق والا جو حصہ ہے وہ بھی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ جب وہ کھانا لے کر وہاں پہنچا تو ان دونوں نے حملہ کیا اور آنن فانن اسے مار دیا، قتل کر دیا۔ اب اسے گڑھا کھود کر دفن کر کے تسلی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کیا۔ اس میں زہر ملا ہوا تھا، تو دونوں کی حالت غیر ہوئی، ایڑیاں رگڑتے رگڑتے موت و حیات کی مکش میں تھے۔ ابھی وہ آدمی ایڑیاں رگڑ رہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم واپس اسی جگہ پہنچے۔ وہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اس کی جان نکل رہی تھی، اور اس وقت حضرت فرما رہے تھے یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی، یہ کسی کی بھی نہیں ہے، اس میں وفا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ نہ ہو تو اچھا ہے۔ آپ نے پھر پھونک ماری اور وہ جو سونا تھا سارے کا سارا سونے کا ڈھیر دوبارہ مٹی ہو گیا، اور ادھر اس کی روح قبض ہو گئی اور اس کی جان نکل گئی، اور دنیا سے اس حال میں وہ دنیا کے لالچ اور دنیا کی ہوس اور دنیا کے حرص میں اس دنیا سے چلا گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ دنیا کا حرص اور لالچ اور طمع یہ بہت بری چیز ہے۔ بس ضرورت کی تو اللہ پاک نے جو ضروریات رکھی ہیں اللہ ضرورت کا عطا فرمائے، باقی اس کا جب لالچ عروج پر ہوتا ہے، ہوس زیادہ پکڑ لے اور زیادہ جوان ہو جائے تو پھر آدمی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اسی طرح دین سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔